السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے سے روکے اور اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 114 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیے جانے سے روکے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیے جانے سے روکا؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان دو رائے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عیسائی لوگ ہیں جنہوں نے روم کے بادشاہ سے مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے جنہوں نے پہلے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مدینہ جانے پر مجبور کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے کعبۃ اللہ میں ان لوگوں کو عبادت کرنے سے روکا پہلی مرتبہ۔ اور دوسری مرتبہ جب صلح حدیبیہ کے موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ان لوگوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ کیوں نہیں داخل ہونے دیا؟ تاکہ کعبۃ اللہ میں جا کر کے یہ لوگ عمرہ نہ کریں، اس لیے داخل نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی، اس واقعے سے پہلے کبھی بھی کعبۃ اللہ میں کسی کو عبادت سے روکے جانے کی کوئی روایت نہیں تھی، لیکن مکہ والوں نے صرف یہ کہہ کر کے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا کہ جن لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے ہم ان کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جیسا کہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے روک دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر ابن زید سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف نکلے تو مکہ والوں نے آپ کو روک دیا، اور ایک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے جو ہدی کا جانور لے گئے تھے اس کو قربان کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے صلح کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے اس سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی باپ اور بھائی کا قاتل بھی ہے پھر بھی اس کو نہیں روکا جاتا ہے۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو مکہ کے اندر ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے جن لوگوں نے بدر کے دن ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا اور آج بھی وہ زندہ ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، اور صرف یہ انہی لوگوں کے بارے میں نہیں، نیکسٹ کبھی بھی کوئی بھی کسی کو بھی اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکے گا وہ اس میں شامل ہوگا۔ اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے گا، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ممبئی میں جائیے، مہاراشٹر میں جائیے اور دوسرے علاقوں میں جائیے، مسجدوں کے اوپر بورڈ لگا رہتا ہے وہابی نہیں داخل ہوں گے، فلاں نہیں داخل ہوگا، فلاں اس میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی اپنی باتوں میں کبھی یہ نہیں کہیں کہ ہم فلاں کو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، فلاں ہماری مسجد میں نہیں آئے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے،
کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں کوئی بھی مسلمان وہ آ کر کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. اگر کوئی نان مسلم بھی آنا چاہتا ہے اس کو بھی آنے سے نہیں روکنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نان مسلموں سے، غیر مسلموں سے ملاقات کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے. بہت سارے لوگ اس سے مسلمان بھی ہوئے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنے بندوں کو کہ اس آدمی سے بڑھ کر کے، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیے جانے سے روکے، وسعی فی خرابہا، اور مسجد کو اجاڑنے کی کوشش کرے. جو مسجد ہے نا، یا دنیا کی کوئی بھی مسجد ہے، اس کو اجاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب اجاڑنے کی بات کی جائے گی تو پہلی مرتبہ یہی بات ہمارے دل میں آئے گی کہ مسجد کو گرا دے، یا یہ پنکھا وغیرہ نوچ دے، کھڑکیوں کو توڑ دے، دروازے کو توڑ دے، پورے مسجد کے دیوار کو گرا کر کے منہدم کر دے. یہ مسجد کو اجاڑنا ہے. یقیناً یہ مسجد کو اجاڑنا ہے، لیکن صرف یہی مسجد کو اجاڑنا نہیں ہے. اگر کوئی مسجد میں عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنے سے روکنا بھی مسجد کو اجاڑنا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت قائم ہونی چاہیے. کوئی بھی کام ہو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. لیکن اگر کوئی آدمی اس سے روکتا ہے اور اپنی منمانا چلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو اجاڑنا ہے. یاد رکھیے گا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں کیا جائے لاگو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. لہذا اگر کوئی آدمی مسجد میں دین کو قائم ہونے سے روکتا ہے، اللہ کے حکم کو قائم ہونے سے روکتا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ ہونے سے روکتا ہے، وہ آدمی بھی مسجد کی کو اجاڑنے والا اور مسجد کی بربادی کرنے والا ہے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جانی چاہیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. لیکن شرک اور شرک کے جتنے اسباب ہیں، اگر کوئی مسجد میں کرنے کی کوشش کرے اور اگر کوئی اس سے روکتا ہے تو اس کو لعنت اور ملامت کرے اور اس کو طنز و تشنیع کرے اور اس کو منع کرے، تو یہ بھی مسجد کو اجاڑنا ہے. اللہ کا گھر ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی. شرک یہاں پر نہیں کیا جائے گا. شرک سے اس کو پاک کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا، اللہ کی مرضی چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا حکم یہاں پر نہیں چلے گا. اگر کوئی ایسا نہیں کرنے دیتا ہے تو وہ بھی مسجد کو اجاڑنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے. یہ تمام باتیں دراصل اسی خاص پس منظر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہونا چاہے لیکن ان لوگوں نے نہیں داخل ہونے دیا. کہا کہ نہیں داخل ہونے دیں گے، یہ لوگ ہمارے باپ دادا کو قتل کرنے والے ہیں، بدر کے دن ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، ہم ان لوگوں کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. انہی لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عام ہے. اسی لیے دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. جن لوگوں نے مسجدوں کو اجاڑنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے اللہ کے گھروں سے اللہ کے بندوں کو روکا، ان لوگوں کو اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے. ان لوگوں کو اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے. یہ اصل میں خبر ہے، خبر دیا جا رہا ہے. یہ خبر دیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے. لیکن دراصل یہ ایک چاہت ہے، ایک حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کیا اور یہ حکم ظاہر کیا کہ جب تم لوگوں کو غلبہ ہو جائے تو یہ جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس میں اگر کوئی مشرک داخل ہو تو ڈرتے ہوئے داخل ہو. کیا ہوا ڈرتے ہوئے داخل ہو؟ یعنی ان کے داخلے پر پابندی لگا دی. اگر کوئی جزیرۃ العرب میں رہتا ہے تو اس کو ٹیکس دے کر کے رہنا پڑے گا، کمپرمائز کر کے رہنا پڑے گا. ایسا آپ کو کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ سن 8 ہجری میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ کو فتح کر لیا
تو صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 369 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک حج کرنے نہیں آ سکتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، مٹی پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے والے بھی حج کیا کرتے تھے، سارے لوگ حج کیا کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنا دیا، الا لا یحجن بعد العام مشرکن، آج اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا اور کوئی بھی ننگا ہو کر کے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا. اس سے پہلے لوگ ننگے ہو کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ننگا ہو کر کے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، تو جتنی مدت کے ایگریمنٹ ہے اتنی مدت تک ان کے ساتھ پابندی کی جائے گی. لیکن جب ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا ان کو بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، ان کو بھی کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرنا ہے. سامعین کرام، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اے ایمان والو، یہ جو مشرکین ہیں یہ پلید ہے، لہذا اس سال کے بعد یہ حج کے لیے داخل نہیں ہونا چاہیے کعبۃ اللہ کے اندر. مسجد حرام میں اس کے بعد سے یہ داخل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد سے ایک حد ہے جس کے آگے کوئی بھی مشرک نہیں جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. یہ جو اللہ کے گھر سے روکنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کعبۃ اللہ سے مسلمانوں کو روکا، وہاں پر عبادت نہیں کرنے دیا، حج اور عمرہ نہیں کرنے دیا، ایسے لوگ آج کے بعد جب داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں. دراصل اس میں بشارت بھی ہے، خوشخبری ہے کہ اب جب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، تو اس کے بعد جتنی بھی مسجدیں ہیں ان پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. اور خاص طور سے کعبۃ اللہ کے اندر، مکہ کے اندر، حرم کے اندر کوئی بھی مشرک داخل ہوگا تو ڈرتے ہوئے داخل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر لوگوں کو یہ معلوم چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، تو پھر ان کی خیریت نہیں ہے. جو لوگ بھی جزیرۃ العرب کو جانتے ہیں، جو لوگ بھی سعودی عرب کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک جگہ پہ وقت مقرر ہے، وہاں پر جا کر کے آپ کو پاسپورٹ دکھانا پڑے گا، جہاں پر آپ کی ہر چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. اس کے بعد ہی آپ مکہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی دھوکے سے داخل ہو گیا تو جب تک وہاں پر رہے گا اس کو ڈر لگا رہے گا کہ کہیں میں پکڑا گیا تو میری کیا حالت ہوگی. یہ سارا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، جو آج بھی دنیا کے اندر ایک حق اور بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ دنیا میں واحد اور اکیلا دین ہے جو بالکل برحق دین ہے، جس میں ایک دو نہیں سینکڑوں دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ جزیرۃ العرب میں 2 دن نہیں رہنا چاہیے، 2 دن نہیں رہے گا، صرف دین اسلام رہے گا. اور جب سے آج تک جزیرۃ العرب میں صرف دین اسلام ہے، دوسرے دن کو کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں سب کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے. نکال دیا گیا ہے. اگرچہ آج بہت ساری کمزوریاں آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی جزیرۃ العرب کی، سعودی عرب کی اور کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی ہے. اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر بلند رکھا ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا لہم فی الدنیا خزی. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. مشرکین کو رسوائی ملی، ہار ملی، شکست ملی اور ان کو وہاں سے ہٹنا پڑا. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے مٹی پتھر کے بتوں کو رکھا، مسلمانوں کو ستایا، اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیا اور مسلمانوں کو کعبۃ اللہ سے اور مکہ سے نکال دیا. اس لیے ان کو آخرت میں بھی بڑا عذاب ملنے والا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص
ہمارے علم کے لیے اور ہمارے نصیحت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا متبع اور فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ